اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ حجرات میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس کو ناپسند کرو گے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ علامہ بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 855 ہجری، اس باب کی شرح میں جو کہ بخاری شریف میں غیبت کے سلسلے میں آیا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات غیبت کے حرام ہونے کے بیان میں ہے۔ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ انسان کسی شخص کی پیٹھ پیچھے اس کا عیب بیان کرے، جس کو اگر وہ شخص سنے تو مغموم ہو، اس کو برا لگے، اس کو تکلیف پہنچے، اور وہ عیب بھی سچ بیان کرے اس کے باوجود۔ لیکن جب وہ جھوٹ بیان کرے گا تو پھر اس کا نام بہتان ہے، تہمت ہے، اور کسی کی پیٹھ پیچھے لکھنا یا اشارہ وغیرہ کرنا بھی اسی کے حکم میں آتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور بظاہر یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب میں گرفتار نہیں ہے، بلکہ ایک اپنے پیشاب سے اجتناب نہیں کرتا تھا، اور دوسرا چغل خوری کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تازہ شاخ منگوائی اور اسے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے، اور ایک قبر پر ایک شاخ اور دوسری قبر پر دوسری شاخ گاڑ دی۔ پھر فرمایا، امید ہے کہ جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی اور کم کیا جاتا رہے گا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ اشارہ ہو کہ بعض احادیث میں نمیمہ کی جگہ غیبت کا لفظ وارد ہے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ 2 قبروں پر آئے، پھر اس کے بعد اسی طرح حدیث ہے، اور آپ نے فرمایا، رہا ان میں سے ایک تو وہ لوگوں کی غیبت کرتا تھا۔ اس حدیث کی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے سند صحیح کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان کو کسی بڑی بات میں عذاب نہیں دیا جا رہا، اور آپ روئے
اور اس حدیث میں ہے ان دونوں کو غیبت کرنے اور پیشاب کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور امام احمد اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہما نے ان حضرات نے بھی یعلا بن شبابہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، جس قبر والے کو عذاب دیا جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا بے شک یہ شخص لوگوں کا گوشت کھاتا تھا، یعنی غیبت کرتا تھا۔ حدیث مذکور کے اور بھی دیگر فوائد ہیں۔ اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دو قبر والوں کے متعلق فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چلتے تھے، لیکن آپ کی نظر زمین کے نیچے بھی ہوتی تھی، بلکہ عالم برزخ پر ہوتی تھی، کیونکہ عذاب اور ثواب عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں بتایا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے، بلکہ دونوں کے عذاب کا سبب بھی بیان فرما دیا کہ ان میں سے ایک پیشاب کرتے وقت ستر نہیں کرتا تھا اور دوسرا غیبت کیا کرتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے اس وقت کے حال کا بھی علم تھا اور ان کے اس سے پہلے کے حال کا بھی علم تھا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کا علم ہوا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی صفت بصارت عطا فرمائی تھی، جس سے آپ موجودہ احوال کو بھی جان لیتے تھے اور گزشتہ احوال کو بھی جان لیا کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک یہ کھجور کی شاخیں خشک نہیں ہوں گی اس وقت تک ان سے عذاب موقوف رہے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور ایسا طریقہ بھی بتا دیا جس سے وہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔